میں حاجی محمد یاسین قریشی بریلی حج کمیٹی سے اس بار اللہ کے فضل سے مجھے جب حج کا موقع ملا اور جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑی دل باغ باغ ہو گیا. آنکھوں میں آنسو تھے, دونوں ہاتھ خالی تھے, دعا میں مشغول تھے اور سب سے پہلے ہم نے اپنے پیارے وطن ہندوستان کے لیے دعا کی, یہاں کے لوگوں کے لیے امن و امان کے لیے, خیر و برکت کے لیے, حفاظت کے لیے, دیش کی حفاظت کے لیے دعا کی اللہ سے. اس کے بعد حج کے کاموں میں مصروف ہو گئے. بریلی حج کمیٹی نے جس قدر ہو سکا حاجیوں کی خدمات کی. جو بزرگ حاجی تھے خاص طور پر ہمیں بار بار بلایا گیا ہم لوگوں کو کہ حاجیوں کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. حج کے ارکان کسی کو معلوم تھے, کسی کو نہیں معلوم تھے. غالباً 2 لاکھ حاجی تھے وہاں. ہم سب کی تو خدمت نہیں کر سکے, جتنی کر سکتے تھے اللہ کے فضل سے اتنی کی اور ان کو ارکان بتائیں, ہمت بڑھائی, ہمت اور حوصلہ افزائی کی. اور اگر کوئی بیمار ہو گئے ان کو خدمات کی, اسپتال پہنچایا. بریلی حج کمیٹی کی جانب سے کچھ یہاں ہمارے بریلی کے ڈاکٹرز بھی گئے ہوئے تھے, تو ان لوگوں نے بڑا اہم رول ادا کیا اور 40 بیڈ اسپتال جو تھا اس میں بڑی اچھی خدمات کی. وہ بھرتی بھی کرایا کچھ لوگوں کو. لوگوں کے پیر سوج رہے تھے, ان کی خدمات کی. پیروں میں چل نہیں مل رہا تھا لوگوں سے, پھٹ رہے تھے پیر, ان کی بہت خدمات کی گئی. کنکری مارتے وقت بھی بڑی دقت پیش آ رہی تھی کمزور ناتوان لوگوں کو, ان کی بڑی خدمات انجام دی گئی. اور جس قدر جس کو مدد کرنے کی تھی وہاں جس وقت طوفان آیا عرفات کے میدان میں تو لوگ رو رہے تھے. ہم اللہ کے بھروسے پر تھے کہ گھبرانے کی بات نہیں. ہم نے جس قدر ہو سکا کیمپ پھاڑ دیے, اتار دیے اور گرنے نہیں دیے اور رو کے رکھا اور حوصلہ افزائی کی لوگوں کی. اور لوگوں نے پھر ہمیں بہت دعا دی. اس میں سبھی جگہ کے لوگ تھے, دنیا میں الگ الگ طرح کے لوگ وہاں, سبھی لوگ ہمیں دعا دے رہے تھے کہ ہندوستان کے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. اور ہماری حج کمیٹی کے علاوہ ہمارے دیش کی حج کمیٹی ہے, اس نے بھی بڑے معقول انتظامات کیے تھے. اور ہمارے جب دیش کی آزادی کے وقت کا 15 اگست کا موقع ملا ہمیں, تو ایسا پہلا موقع تھا ہمارے لیے کہ ہم دیش کے باہر کہیں پر اپنا جھنڈا لہرائیں. تو کافی لوگ اکٹھے ہو گئے. حج کمیٹی والوں میں بڑا جوش تھا اور جھنڈا پھہرایا گیا اور بہترین قسم کی کھجوریں منگا کر لوگوں کو کھلائی گئی. بہت خوش ہوئے, لوگوں نے بہت دعا دی ماشاء اللہ. حج کا فریضہ ادا ہونے کے بعد ہم لوگوں کو موقع ملا سرکاری مدینہ محمد قلب سینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کا. وہاں پہنچے ماشاءاللہ. وہاں تو بہتر سے بہتر لباس اختیار کیا اور عطر لگایا اور سیدھے روضہ اقدس پر حاضری دی. اور وہاں رو رو کر اپنے وطن کے لیے دعائیں کی سب نے. وہاں لوگوں کو جس چیز کی جانکاری نہیں تھی, ہماری بریلی حج کمیٹی کے لوگ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے, خیر و برکت دے, سب نے بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ حاجیوں کی خدمات کی. کوئی اگر راستہ بھٹک جاتا تھا اسے پہنچا کر آتے تھے, ان کے کارڈ ڈھونڈ کر ہوٹل پہنچاتے تھے, بیماروں کو اسپتال پہنچایا. اور وہاں پر بڑے بڑے خاص مقام ہیں, جیسے مسجد اجابہ جہاں دعائیں مقبول ہونے کا مقام ہے, وہاں حاضری دی. مسجد قباء جس میں 2 نفل پڑھنے پر 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے, مقبول عمرے کا الحمدللہ, وہاں حاضری دی. اور کئی مرتبہ دی حاضری, غالباً روزانہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد مسجد قبلتین میں جا کے نفل پڑھے. جنگ احد اور جنگ خندق کے مقام پر گئے, وہاں مسجدوں میں نفل پڑھے اور دعائیں کی اللہ سے. اور بدر شریف گئے, بیر شفا پر گئے, جہاں پر وہ کنواں موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا. وہ زہریلا اور کڑوا پانی میٹھا ہو گیا اور اس میں شفا ہو گئی. اس سے مجھے اس بار اللہ کا کرم ہے کہ اسے غسل کرنے کا بھی موقع مل گیا. پھر بیر روحا گئے, اس پانی سے غسل کیا اور پیا اور ساتھ لے کر آئے. مریضوں کو یہاں دستیاب کرایا تاکہ ان کو شفا مل سکے. اور بدر کے خاص مقام پر اور میدان بدر پر دعائیں کی گئیں اپنے وطن کے لیے, اس وطن عظیم کے لیے, اور یہاں کے لوگوں کے آپسی محبت اور اتفاق اور ان کی ترقی اور حفاظت کے لیے. اللہ قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. مبارکباد بہت بہت.